بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فخر لودھی آپ کے سامنے، اور آج ہمارا 10واں لیکچر ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا۔ تو اس 10ویں لیکچر پہ بات کرنے سے پہلے آئیے تھوڑی دیر چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا تھا اور کیا چیز پڑھی تھی، اسے تھوڑا سا دہرا لیں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پچھلے لیکچر کو ذرا تھوڑا سا دہراتے ہیں۔ یہ جو ہم نے نویں لیکچر میں جن چیزوں کو دیکھا تھا وہ تھی ڈیٹا فلو ڈایاگرامز اور اس کے حوالے سے اس کی ڈیٹیلز۔ یہ ڈیٹا فلو ڈایاگرام کی بات ہم نے 8ویں لیکچر میں شروع کی تھی، اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سسٹم کے بارے میں جو مختلف ماڈلز یا ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، ان میں ڈیٹا فلو ڈایاگرامز کا ایک اہم مقام ہے۔ یہ ایک نہایت امپورٹنٹ اور بہت افیکٹو ٹیکنیک ہے جو تقریباً 20-22 سالوں سے زیر استعمال ہے، اور اس کے استعمال میں کمی نہیں آئی، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے اور رہی ہے ہمیشہ۔ تو یہ ڈیٹا فلو ڈایاگرام کے حوالے سے ہم نے پچھلی بار اپنی بات جاری رکھی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا فلو ڈایاگرامز جو ہیں وہ مختلف لیولز پہ سسٹم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یا اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو جو مختلف لیولز ہم نے ڈیٹا فلو ڈایاگرامز کے دیکھے، اس میں ہم نے 0 لیول ڈیٹا فلو ڈایاگرامز دیکھی۔ 0 لیول ڈیٹا فلو ڈایاگرامز وہی ڈایاگرام ہوتی ہے جسے کانٹیکسٹ ڈایاگرام بھی کہا جاتا ہے، سسٹم کانٹیکسٹ ڈایاگرام۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس 0 لیول ڈایاگرام سے ہم اس ڈایاگرام کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جتنا بھی ہم چاہیں، جس حد تک ہمیں ضرورت ہو، لیول 1 اینڈ دین لیول 2 اور لیول 3۔ ہر ببل جو اس ڈیٹا فلو ڈایاگرام میں ہے، اس ببل کو ہم اگر جتنی اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہو، جتنا آسانی سے وہ چیز پورا سسٹم سمجھ آ جائے، اس وقت تک ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سارا سسٹم بڑا کلیئرلی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے، اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ وی جسٹ اسٹاپ اینڈ دین وی موو فرام دیئر۔ یہ ڈیٹا فلو ڈایاگرامز اور اس کی ریفائنمنٹ کے بارے میں ہم نے 2-3 باتیں کی تھیں، جن میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب ہم کسی ببل کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس ببل کی ان پٹس اور آؤٹ پٹس جو ایکسپینشن سے پہلے تھیں، جب آپ اس ببل کو ایکسپینڈ کریں گے تو جو لیٹس سے کہ ایک ببل جو ہے وہ 3 نئے پروسیسز میں ڈیوائڈ ہو گیا جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے، جب اس کی ڈیٹیل آپ نے ایڈ کی، تو ان تینوں کے جب کمبینیشن کو ہم لیں گے تو ان میں جو ٹوٹل نمبر آف ان پٹس اور ٹوٹل نمبر آف آؤٹ پٹس جو ان 3 سے جو اس ایک ببل سے نکلے، وہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی، وہ وہی ہوں گی جو پہلے اس ببل، جس ببل کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اس کی ٹوٹل نمبر آف ان پٹس اور ٹوٹل نمبر آف آؤٹ پٹس coming from other processes or data sources or other agents, external agents, or going out to other processes or data sources or to other agents۔ تو اس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اگر کسی قسم کی ہم کوئی نئی ڈسکوری کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کوئی ان پٹ یا کوئی آؤٹ پٹ، جب ہم نے کسی ببل کو ایکسپینڈ کیا تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر اس کو یہ ان پٹس بھی چاہیے ان آرڈر ٹو کمپلیٹ اٹس ورک، تو ہم پچھلے لیول پہ واپس جائیں گے اور اس میں بھی وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ ریفائنمنٹ کے پروسیس میں یہ اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ساری ڈایاگرامز جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ سب کی سب کنسسٹنٹ اور کوہیرنٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک ڈایاگرام سے دوسری ڈایاگرام دوسرے لیول پہ آپ پہنچے ہیں تو اس میں انفارمیشن میں کوئی بیسک تبدیلی آ گئی۔ ڈیٹا فلو ڈایاگرامز کے حوالے سے ہم نے اور آگے چلتے ہوئے یہ دیکھا کہ کامن مسٹیکس ان میں کیا ہو جاتی ہیں۔ جو 3-4 چیزیں ہم نے دیکھیں وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی
پروسیس ہم ایسا اس میں دکھائیں، شو کریں جو ایک بلیک ہول کے طور پہ کام کر رہا ہو. بلیک ہول کیا ہے؟ کچھ آپ کو اگر یاد آ رہا ہو تو ذرا اپنے آپ کو یاد دہانی کی کوشش کیجئے. بلیک ہول بیسکلی ایسا پروسیس ہے جس میں صرف ان پٹس آ رہی ہیں، اس سے کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں ہو رہی. تو جو بھی اس میں ان پٹس ہیں وہ اس میں جا کے ڈوب رہی ہیں، وہ کوئی میننگ فل کام نہیں کر رہا. اسی سے ملتی جلتی ایک اور پرابلم ہم نے دیکھی تھی، اور وہ ایکچولی اس سے بالکل ریورس پرابلم تھی. اور وہ پرابلم یہ تھی کہ کسی پروسیس میں صرف اس کی آؤٹ پٹس ہوں، کوئی ان پٹ نہ ہو. تو یعنی کہ یہ پروسیس کوئی ان پٹ لیے بغیر کچھ آؤٹ پٹس جنریٹ کر رہا ہے. اس طرح کے پروسیس کو میریکل کہا جاتا ہے. آف کورس کہ ایسی چیز پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بغیر ان پٹ کے کوئی کام کیا جا سکے. تو یہ تھی دوسری کامن مسٹیک. جو اس کے علاوہ ایک جو تیسری جو زیادہ مشکل ڈیٹیکٹ کرنا ہے مسٹیک، اس کو ہم گرے ہول کا نام ہم نے دیا تھا. گرے ہول کیا چیز ہے؟ گرے ہول ایک ایسا پروسیس ہے جس میں اس کی کچھ ان پٹس ہیں اور کچھ اس کی آؤٹ پٹس بھی ہیں، لیکن اس آؤٹ پٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ان پٹس چاہیے وہ پوری نہیں ہے. یعنی کہ صرف جو گیون ان پٹس ہیں اس سے وہ والی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں ہو سکتی. ایسے پروسیس کو گرے ہول کہا جاتا ہے، اور یہ ذرا پہلے دو کیسز کی نسبت زیادہ مشکل ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا. اس کے بعد ہم نے ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے کانٹیکس میں ہم نے کچھ انلیگل ڈیٹا فلوز کا بھی ذکر کیا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ ایسے ڈیٹا فلو جو الاؤڈ نہیں ہیں، جو غلط ہیں، جو انلیگل ہیں، جو آپ کر نہیں سکتے. اس میں جو کیسز ہم نے دیکھے تھے وہ کچھ اس طریقے سے تھے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر دو ایکسٹرنل ایجنٹس جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں وداؤٹ انوالونگ اینی آف دی پروسیسز جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، دیٹ مینس کہ وہ ایسی چیز ہے جو اس سسٹم میں شو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سسٹم سے باہر ہے، وہ سسٹم کے اندر کبھی انفارمیشن آ ہی نہیں رہی. اس وجہ سے دیٹ از انلیگل. دوسرا انلیگل ڈیٹا فلو جو ہم نے دیکھا تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایکسٹرنل ایجنٹ آپ کے ڈیٹا سٹور کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کر رہا ہے، یا ڈیٹا سٹور سے ایکسٹرنل ایجنٹ کو انفارمیشن جا رہی ہے، یا ایکسٹرنل ایجنٹ سے ڈیٹا سٹور کے اندر انفارمیشن آ رہی ہے وداؤٹ انوالونگ اے پروسیس جو اس سسٹم کا حصہ ہو. ونس اگین ہم نے جب ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کا ذکر کیا تھا تو شروع میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں ہم صرف وہ پروسیسز شو کریں گے جو کوئی میننگ فل کام کر رہے ہیں. ڈیٹا کو صرف اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں تو ایسے پروسیسز ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں نہیں دکھائے جاتے. اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہو فرام اے ڈیٹا اسٹور ٹو ایکسٹرنل ایجنٹ اور اس میں بیچ میں ہمارے سسٹم کا کوئی پروسیس شامل نہ ہو. تو یہ بھی ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے. اور تیسری انلیگل ایکٹیویٹی ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کے حوالے سے ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ دو ڈیٹا سٹورز جو ہیں آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں وداؤٹ انوالونگ اے پروسیس. جو ہم ڈیٹا فلو میں ہمیں نظر آئے گا تو وہ جو دو ڈیٹا سٹورز ہیں وہ دے آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ، اور بیچ میں سے کسی پروسیس سے گزرے بغیر وہ آپس میں ان میں انفارمیشن ایک ڈیٹا سٹور سے دوسرے ڈیٹا سٹور میں جا رہی ہے. ونس اگین دیٹ واز آلسو انلیگل ایکٹیویٹی. سو اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کس طریقے سے ریفائن کی جاتی ہیں، کیا ان میں کامن مسٹیکس ہوتی ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کے حوالے سے الاؤڈ نہیں ہیں، وہ انلیگل کنسیڈر کی جاتی ہیں. اب ہم اپنی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس ساری گفتگو کا مقصد اور یہ جو کچھ بھی ہم ٹیکنیکس اور جو کچھ بھی ہم مختلف ٹولز دیکھ رہے ہیں،
اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمیشہ ہمارا یہ ہے کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور اس کو اس طریقے سے ڈاکومنٹ کرنا کہ وہ بعد میں یوزر کے لیے بھی آسان ہو، اس کو دیکھنا سمجھنا جو آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے اور اس کو ویریفائی کر سکے، اور اس کے بعد آپ کی جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اور اس میں جو کچھ بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان سب کے لیے بھی اس ڈاکومنٹیشن کو فالو کرنا. تو سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھ کے ڈاکومنٹ کرنا، یہی اس سارے گفتگو کا مقصد ہے. تو آئیے اس سلسلے میں چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ جس چیز کا میں ذکر یہاں پر کر رہا ہوں یوزر انٹرفیس اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے، یہ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورشل چیز سمجھی جاتی ہے. یہ کنٹروورشل کس طریقے سے ہے؟ بہت سارے جو ہمارے سافٹ ویئر انجینئرس ہیں وہ دونوں طرف ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ کا حصہ ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ یوزر انٹرفیس کے بارے میں ریکوائرمنٹ جو اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے، یہ اس ڈاکومنٹ میں یوزر انٹرفیس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ اس سے جو توجہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ سے ہٹ کے وہ ڈیزائن کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک کنٹروورشل چیز ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ دونوں طرف ہیں. ذاتی طور پہ میں اس چیز کی فیور میں ہوں کہ یوزر انٹرفیس اسپیسیفکیشنز جو ہیں یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کا حصہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کی سسٹم کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ اور جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. آئیے ذرا چل کے ذرا دیکھتے ہیں کہ سسٹم نے کیا کچھ ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس سے کس کس نے اس کو کس طریقے سے پڑھ کے اس سے آگے کیا نتیجہ نکالنا ہے اور کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے. یہ جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے اس میں ہم فنکشنل ریکوائرمنٹ کی باتیں تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ہم نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ یوزیبلٹی آتی ہے. تو اس حوالے کو ذہن میں رکھیے گا، میں واپس آؤں گا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ بات کروں گا. یعنی کہ یوزیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے، گو کہ یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کا پورے سسٹم کے ڈیزائن پر کافی امپورٹنٹ امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر اس چیز پہ توجہ نہ دی جائے. دوسرا، یہ جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے اس کو جس طریقے سے میں نے کہا کہ جو کلائنٹ کی طرف کی جو ٹیم ہے انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو پڑھ کے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کی ریکوائرمنٹس پراپرلی کیپچر کی کہ نہیں کی. تو یہ کچھ اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں، فالو کر سکیں اور ویریفائی کر سکیں کہ آپ ان کی بات کا صحیح طریقے سے مطلب سمجھے ہیں، اور پھر تاکہ آگے چل کر آپ کوئی ایسی چیز نہ بنائیں جو ان کی ایکسپیکٹیشن سے مختلف ہو. دوسرا امپورٹنٹ جو اسی کانٹیکسٹ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو لے کے آپ کی ڈیزائن ٹیم نے سسٹم بنانا شروع کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو ٹیسٹنگ کی ٹیم ہے انہوں نے اسی ڈاکومنٹ کو لے کے اسے یہ جانچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے، یہ جو سافٹ ویئر بنے گا اس سافٹ ویئر کو وہ کس طریقے سے ٹیسٹ کریں گے. یعنی کہ یہ ڈاکومنٹ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ایک طرف کلائنٹ کی آرگنائزیشن کو اس کی ضرورت ہے، ان کی ٹیم کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے یہ اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے کہ انہیں آسانی سے بات سمجھ آ جائے، وہ فالو کر سکیں. ڈیزائن کی ٹیم اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے سافٹ ویئر ڈیزائن کر سکے، ٹیسٹنگ کی ٹیم اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے ٹیسٹ کیسز ڈیزائن کر سکے. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے، اور ٹیسٹنگ کی پلاننگ کر سکے. ڈاکومنٹیشن کی ٹیم اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے یوزر مینول یا اور ٹریننگ مینولز وغیرہ بنا سکے.
تو یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے، ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ، اس حوالے سے یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہر طرح سے ایک سارٹ آف کانٹریکٹ کا کام دیتا ہے. تو جب ہم نے یہ بات کی کہ یہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ایک بیس لائن ڈاکومنٹ کا کام دے رہا ہے، اس ڈاکومنٹ کو آپ کلائنٹ سے کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے، اور یہ الٹیمیٹلی یہ بیس لائن بنے گا ساری ایکٹیویٹی، ڈیزائن، ٹیسٹنگ، ڈاکومنٹیشن، یوزر مینول، ٹریننگ مٹیریل، ایوری تھنگ اسی ڈاکومنٹ سے آگے چل کے نکلے گی. تو اس میں یوزر انٹرفیس جب بیچ میں ڈالتے ہیں، میرا ذاتی خیال ہے، اور میری بات سے ایکچولی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے اتفاق کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے کہا دس از اے کنٹروورشل ایشو، بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جب آپ یوزر کی انٹرفیس کی اسپیسیفکیشن، جو گوئی گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے سسٹم کا، جب وہ آپ اس میں شامل کرنا شروع کر دیں تو ہر ایک کے لیے بات کو سمجھنا، سسٹم کو فالو کرنا، اور اس کو آگے ٹیسٹ کیسز بنانا، یوزر ڈاکومنٹیشن بنانا، یوزر مینول بنانا، ٹریننگ مٹیریل بنانا، ہر ایک کے لیے یہ کافی آسان کام ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کی ایک کافی، میرے خیال میں کافی ویلیو ہے یوزر انٹرفیس بیچ میں ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کے بیچ میں ڈالنے کی. جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی یوزفل ڈاکومنٹ ہے، اتنی ہی یوزفل یہ چیز ہے، ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہیلپ فل ہے، ہر ایک کو بات سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی، تو جو اس کے مخالف ہیں ظاہر ہے کہ ان کی بھی کچھ بات ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، وہ مخالفت کرتے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہوا میں ہی لوگ بات کر رہے ہوں. اس کی دو تین بڑی سمپل سی وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس وہاں پر ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا فوکس آہستہ آہستہ شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ریمبر کہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ میں ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم صرف اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ سسٹم نے کیا کرنا ہے. ہم اس چیز کا قطعاً ذکر نہیں کر رہے کہ سسٹم نے یہ کام کیسے کرنا ہے. تو جب یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس سامنے آ گیا تو اب ہم آہستہ آہستہ اس طرف مڑ گئے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو یہ ریکوائرمنٹ یا یہ یوز کیس جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، سسٹم ایکچولی اس یوز کیس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا. تو یہ ہاؤ کی طرف ہم چل پڑے ہیں، وٹ سے ہم نکل گئے ہیں. تو اس لیے کیونکہ یہ ڈیزائن ایکٹیویٹی کا حصہ بعض اوقات سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ اس کو اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ میں نہ رکھا جائے. اسی ضمن میں جو دوسری بات ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب تک آپ کی ریکوائرمنٹس اسٹیبل نہ ہوں، یعنی کہ یوزر سے آپ ریکوائرمنٹ لے رہے ہیں اور ان ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اور اس میں کافی چینجز آ رہی ہیں، آپ یوزر سے بات کرتے ہیں، یور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپس اینڈ تھنگس لائک دیٹ، یو گیٹ یور فیڈ بیک، اور اس کے بعد آتے ہیں اور واپس جا کے اس ڈاکومنٹ کو چینج کرتے ہیں. تو جب ایسی فیز سے آپ گزر رہے ہوں، شروع کی سٹیجز میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کو ایک ہی بات بار بار لکھنی پڑتی ہے کیونکہ وہ بات کلیئر نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتا ہے، بعض اوقات یوزر کے بتانے میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اسی سٹیج سے یوزر انٹرفیس بیچ میں ڈالنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو وہ اس یوزر انٹرفیس کو بھی بار بار چینج کرنا پڑے گا، اور اس بار بار چینج کرنے کی وجہ سے آپ کی ایفرٹ بہت بڑھ جائے گی. تو اس وجہ سے بھی یوزر انٹرفیس کو ذرا سمجھا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں شروع کے سٹیج میں یوزر انٹرفیس بیچ میں شامل کر کے. تو اس سلسلے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یوزر انٹرفیس اس وقت آپ بیچ میں ایڈ کرنا شروع کریں جب ریکوائرمنٹس کافی حد تک سٹیبل ہو چکی ہوں، اور پھر اس طرح کے پرابلمس نہیں آئیں گے.
تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ بڑی کامن مسٹیک ہے، اکثر ڈاکومنٹس میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ یوزر انٹرفیس یا وہ جو گوئز یا وہ جو اسکرین شاٹس آپ کہہ لیں، انہی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کا سبسٹیٹیوٹ بن گیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں صرف اسکرین شاٹس ہوتی ہیں اور ان اسکرین شاٹس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے، حالانکہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایسا آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوزر کی ریکوائرمنٹ آپ پراپرلی آپ کیپچر نہیں کر رہے، اور اس میں کافی اس چیز کے چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ غلطی کر جائیں گے. اوکے، سو اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن یا اسکرین شاٹس کو یوز نہ کیا جائے، تو پھر اس چیز کی کافی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے یوزر انٹرفیس کے حوالے سے. ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ میں ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے یوزر انٹرفیس کے حوالے سے. تو میں اس چیز کو اپنی ایک ایگزامپل کے ذریعے میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آئے چلتے ہیں ذرا اس تھوڑی سی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ذرا تھوڑا سا میں کانٹیکسٹ آپ پہ واضح کرتا چلوں بفور آئی گو ان ٹو دیٹ ایگزامپل. وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ گوئی یا یوزر انٹرفیس جو ہے، گرافیکل یوزر انٹرفیس، یہ اسی ایگزامپل کا ہے، اسی یوز کیس کا ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیلیٹ کے حوالے سے دیکھا تھا، کہ جہاں پر ہم نے ایکٹیویٹی ڈائیگرام اور وہ ساری چیزیں یوز کی تھی کہ یہ وہ کمیشنز کا کوئی کمپوننٹ ڈیلیٹ کرنا ہے، اس میں یوزر ان کمپوننٹس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اور کچھ اس کے نارمل پیتھ میں کچھ چیزیں تھیں. نارمل پیتھ میں کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ نارمل پیتھ میں یہ تھا کہ یوزر وہ سلیکٹ کرتا ہے کمپوننٹ، اور پھر اس کمپوننٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سسٹم ڈیلیٹ کرنے سے پہلے یہ پوچھے گا کہ بھئی یہ چیز پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گی تو تمہیں واقعی اس چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں. اور ایک بار وہ جب چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی، یوزر وہ اپنا ایکشن لے لے گا، تو اس کے بعد وہ چیز سسٹم سے پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گی. اس کے آلٹرنیٹو کورسز کیا تھے؟ آلٹرنیٹو کورسز یہ تھے کہ یوزر کسی سٹیج پہ اس چیز کو، اس ایکشن کو کینسل کر سکتا ہے. اور ایکسیپشن کنڈیشن کیا تھی؟ ایکسیپشن کنڈیشن دو تھیں. ایک یہ تھی کہ ایسا کمپوننٹ یا ایسا آبجیکٹ جو کسی جگہ پہلے استعمال ہو چکا ہو وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. اور دوسری ایکسیپشن کنڈیشن یہ تھی کہ یوزر صرف اپنی ہیرارکی میں صرف کمپوننٹس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، وہ سسٹم میں کہیں اور جا کے جو اس کے ایکسیس میں نہیں ہے کمپوننٹس یا آبجیکٹس یا ایلیمنٹس جو ڈیلیٹ کرنا چاہے ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. اور اگر ان کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو سسٹم اس کو ڈیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئیے چلتے ہیں، اس ذرا یوزر انٹرفیس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس حوالے سے ذرا بات کریں گے. اب اسی یوز کیس کے حوالے سے یہ جو گوئی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو یہ دو باکسز نظر آ رہے ہیں. ایک پہلا باکس ہے، وہاں سے آپ یہ یوزر جو ہے جب اس یوز کیس پہ جائے گا تو اس کو سامنے یہ گوئی نظر آئے گی. اس پہلے باکس میں سے وہ ایک کیٹیگری سلیکٹ کرے گا. کیٹیگری کیا چیز ہے کہ کس ٹائپ کا کمپوننٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے. جب وہ کیٹیگری سلیکٹ کر لی تو دوسری جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے دائیں طرف، اس میں اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ جتنے آبجیکٹس ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور یوزر پھر ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لے گا. اس کے بعد ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرے گا. جب یوزر ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرے گا تو اس کے بعد یہ اگلا یہ جو ڈائلاگ باکس نظر آئے گا، یہاں پر یوزر سے کنفرمیشن میسج اس کے سامنے آئے گا. یوزر سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ جو ایکشن لے رہے ہیں اس سے یہ آبجیکٹ یا یہ کمپوننٹ جو ہے یہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا، آپ کیا واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو اس سٹیج پہ ونس اگین یوزر یا تو اسے کہے گا کہ اوکے ہاں میں واقعی ایسا چاہتا ہوں، یا اس چیز کو کینسل کر سکتا ہے. تو یہ اس کا نارمل کورس آف ایکشن ہے. جب یوزر اس کو اوکے کہے گا، اگر اس نے یوزر نے اوکے کر دیا تو اس سٹیج پہ ایک اور یہ جو ڈائلاگ باکس ہے سامنے،
یہ نظر آئے گا. یہ صرف یہ چیز ایک طرح سے انفارمیشن یوزر کو دے رہا ہے کہ یہ فلانا آبجیکٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے سسٹم سے پرماننٹلی. آپ کا آپ جو کام کر رہے تھے وہ پورا ہو گیا. جب ہم ایکسیپشن کے کیس میں اس کو دیکھتے ہیں تو ایکسیپشن کے کیس میں آپ نے وہ آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا, اسے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی. جب اسے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت سسٹم یہ میسج دے گا کہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ کسی کے استعمال میں ہے, اس وجہ سے آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, یا یہ آبجیکٹ آپ کی ہائرارکی میں نہیں آ رہا, اس وجہ سے آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک یوزر انٹرفیس ہے جو اس پورے یوز کیس کے ساتھ اگر آپ اٹیچ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس یوز کیس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے. ابھی اس یوز کیس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو بھی ہیلپ ملتی ہے, ان کو بھی ویژولائز کرنے میں اگر ہم یوزر انٹرفیس کی ڈیٹیلز بیچ میں شامل کریں. تو وہ ایک یوزیبلٹی کے حوالے سے ذرا اس کو دیکھتے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر اس یوزیبلٹی کو ہم ذہن میں رکھیں تو اس یوزر انٹرفیس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اسی سٹیج پہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوزیبلٹی اس سے امپروو ہو گئی. آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا واپس چلتے ہیں. یہ جو دو ایکسیپشن کنڈیشنز تھیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایکسیپشن کنڈیشن کون سی تھی؟ ایک ایکسیپشن کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے کوئی ایسا آبجیکٹ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جو آلریڈی کسی استعمال میں ہے, اور جب آپ نے اسے ڈیلیٹ کا بٹن, اسے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا تو اس وقت یہ میسج آیا کہ یہ چیز آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری وہ چیز تھی کہ اگر آپ کے وہ آبجیکٹ یا کمپوننٹ جو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی ہائرارکی میں نہیں ہے, آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی, اس سٹیج پہ سسٹم نے یہ میسج دے دیا کہ جی یہ آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اس کمپوننٹ یا آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اسی چیز کو ذرا تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھیے. اگر میں پہلے سٹیج پہ ہی جب میں کیٹیگری سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو یوزر کے سامنے جو لسٹ کمپوننٹس کی پاپولیٹ کر رہا ہوں, اگر وہ لسٹ پاپولیٹ کرتے وقت ہی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس میں صرف وہ کمپوننٹس یا آبجیکٹس نظر آئیں جن کو یہ یوزر ڈیلیٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ وہ ان دونوں ایکسیپشن سے آلریڈی باہر ہوں, یعنی کہ صرف وہ آبجیکٹس جو ابھی کسی کے استعمال میں نہیں اور وہ آبجیکٹس جو اس یوزر کی ہائرارکی میں آتے ہیں, صرف وہی آبجیکٹ جو ان دونوں کنڈیشنز پہ پورے اترتے ہوں, اگر صرف وہی اس لسٹ میں نظر آئیں تو یوزر کا میرا خیال ہے کہ یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کام بہت آسان ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ وہ کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرے, اس کے بعد ڈیلیٹ دبائے, پھر اسے میسج آئے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یوزر کے سامنے وہ چیز اس سے پہلے ہی ہوگی کہ جو کام کر سکتے ہیں صرف وہی سامنے آ رہا ہے اور جو کام نہیں کر سکتے وہ اس کے سامنے آ ہی نہیں رہا. تو اس وجہ سے اگر آپ یوزر انٹرفیس جہاں پر اس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کر دیا, یہاں پر کر دیا, یوزر کی فیڈ بیک سامنے آ سکتی ہے اسی سٹیج پہ, اور اسی سٹیج پہ یوزیبلٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی کی تھیں کہ یوزر انٹرفیس کی ڈیٹیلز اس وقت آپ بیچ میں شامل کرنا شروع کریں جس وقت ریکوائرمنٹس آپ کی کافی حد تک اسٹیبل ہو چکی ہیں, اور یوزر انٹرفیس اسکرین شاٹس جو آپ بنا رہے ہیں ان کو ایس آر ایس جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ جو ہے, اس کے سبسٹیوٹ کے طور پہ استعمال نہ کریں, بلکہ اس کو اس انفارمیشن کو جو آپ نے آلریڈی یوز کیسز یا کسی اور فارم میں آپ نے لکھی ہوئی ہے اسی انفارمیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے ایلیبوریٹ کرنے کے لیے آپ استعمال کریں, تو کافی آسانی پیدا ہو سکتی ہے اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے میں اور اس ڈاکومنٹ کو فالو کرنے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے یوزیبلٹی سے ریلیٹڈ ایشو اسی سٹیج پہ سامنے آ سکتے ہیں, اور آپ کو بہت ساری تکلیف سے جو بعد میں چل کے اگر یوزر کہے کہ نہیں یہ انٹرفیس اچھا نہیں ہے یا مجھے اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے زیادہ یوزیبلٹی زیادہ بہتر نظر آتی ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس سٹیج پہ ہی ان ایشوز کو ایڈریس کر کے کافی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے. ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ایک اور نہایت مشکل مقام آتا ہے, اور وہ مقام یہ ہے کہ
جب آپ یوزر سے بات کر رہے ہیں یا یوزر جس سسٹم کو بنوانا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یوزر خود ان چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. تو آئیے چلتے ہیں ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. یہ ہے کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹس میں انسرٹینٹیز، ایمبیگوٹیز یا ویگنس ہو تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں، ذرا تھوڑا سا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسی بات پیدا ہوتی کیوں ہے. یہ بعض اوقات یہ چیز ذرا تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ یوزر کو ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. بے شمار اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم بنوانا چاہ رہا ہے جو اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی کسی قسم کا مینول پروسیس بھی نہیں ہے جو اس سسٹم جس کو آپ آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یوزر کو ایک ویژن آئی ہے، یوزر کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ میرا یہ بزنس ہے، اگر اس میں یہ چیزیں کچھ شامل کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بزنس پروسیسز کو امپروو کر لوں اور اس سے میرے مارجنز بڑھ جائیں گے، میرا پروفٹ بڑھ جائے گا اور میں الٹیمیٹلی آئی ول بی میکنگ مور منی. تو ایسے کیسز میں کئی بار یہ جو ہے ایک ویژن ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دی آئیڈیا از ناٹ کنکریٹ، اٹ از ناٹ کرسٹلائزڈ، اور اس وجہ سے اس کو کیپچر کرنا، اس کو سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جسے ہم پروٹوٹائپنگ کہتے ہیں. تو یہ پروٹوٹائپنگ ہے کیا چیز، ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، پھر ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے پروٹوٹائپ کی بات کرنے سے پہلے ذرا سافٹ ویئر پروٹوٹائپ کو ذرا سمجھ لیں کہ ہوتی کیا چیز ہے، اینڈ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام پروٹوٹائپس جو دوسرے سسٹمز میں آپ کو اس حوالے سے بات یہ سننے یا دیکھنے کو ملتی ہے. پروٹوٹائپ عام طور پہ دوسرے سسٹمز، اگر کوئی آپ نے مکینیکل سسٹم اپنے کی بات کر رہے ہوں تو اس میں جو پروٹوٹائپ بنے گی وہ پروٹوٹائپ ایک کافی حد تک فنکشنل سسٹم کی ہم بات کر رہے ہوں گے. مثلا اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایک جہاز کی پروٹوٹائپ بنائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز کافی حد تک فنکشنل ہے، یہ اڑ بھی سکتا ہے اور اس میں جو باقی سارے کام ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، اور اس کو پروڈکشن میں لے جانے سے پہلے ہم اس کا ایک وہ ورکنگ ماڈل تیار کیا ہے جس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. جب وی آر سیٹسفائڈ ناؤ وی کین ٹیک اٹ انٹو پروڈکشن. شاید معمولی چینجز اس میں کرنے کی کچھ ضرورت پڑے، لیکن بڑی حد تک وہ کام ختم ہو چکا ہوگا اس سٹیج پہ. سافٹ ویئر پروٹوٹائپ آن دی ادر ہینڈ یہ کافی مختلف چیز ہے. یہ اس میں اکثر اوقات جب ہم بات کرتے ہیں پروٹوٹائپ کی سافٹ ویئر کے حوالے سے تو یہ کوئی ورکنگ سسٹم نہیں ہوتا، یہ ایک موک اپ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک فلم ہے اور ورسز کوئی ایکچوئل سین ہے، دونوں میں جس طریقے سے فرق ہوتا ہے کہ فلم میں اس چیز کو پریٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے جبکہ ریئلٹی کچھ اور چیز ہوتی ہے. یہ سافٹ ویئر پروٹوٹائپس بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں. اگر ہم اپنی کسی فلم میں دیکھیں جس طریقے سے آپ کے ہیرو صاحب مار دھاڑ کر رہے ہوں گے، شاید ایکچوئل ریئلٹی میں وہ چیز آپ کے سامنے ویسے نظر نہ آئے. سافٹ ویئر پروٹوٹائپ ایک صرف جو ایپلیکیشن جو الٹیمیٹلی سامنے آئے گی اس کا ایک موک اپ، اس کا ایک ماڈل ہے. اٹ از ناٹ ورکنگ. یہ صرف یہ شو کر رہی ہے کہ یہ ایپلیکیشن کیا کام کرے گی، کیسے کام کرے گی. یہ پروٹوٹائپ ہم کیوں کرتے ہیں؟ سافٹ ویئر پروٹوٹائپ بنانے کی 3 بیسک وجوہات ہوتی ہیں اور ہم اس میں سے صرف ایک کے حوالے سے ابھی ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ کسی قسم کی انسرٹینٹی ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے،
اس کو ذرا کچھ بنا کے دیکھا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اسی انسرٹنٹی کے حوالے سے دو اس کے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے, آپ مختلف ٹیکنالوجی آپشنس کو دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ والی آپشن بہتر رہے گی کہ یہ والی آپشن بہتر رہے گی, اس سے پرفارمنس بہتر ملے گی کہ اس سے پرفارمنس بہتر ملے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس ایپلیکیشن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاتے ہیں جس کو ہم سارٹ آف ورٹیکل پروٹوٹائپ کہتے ہیں, اور اس کو اینڈ ٹو اینڈ اوپر سے لے کے نیچے تک پوری ایپلیکیشن نہیں, صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو سارا کام کر رہا ہو, اور اس میں ان چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سسٹم جب پورا بنے گا تو اس میں کیا ایشوز ہوں گے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسری انسرٹینٹی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کا جو یوزر جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ اسے کیا چیز چاہیے, تو یہ پروٹوٹائپ اس کیس میں بھی آپ کو کافی ہیلپ دے گی. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب آپ یہ موک اپ بناتے ہیں, ایک آپ نے کوئی اس کی جو یوزر کی ریکوائرمنٹس کو آپ نے کیپچر کیا, اس کے بعد آپ نے ایک اس کا موک اپ ورکنگ ماڈل, ونس اگین ریمبر دس از اے موک اپ ورکنگ ماڈل, دس از ناٹ اے ریئل تھنگ, لیکن اس سے یہ ہے کہ یوزر کو وہ چیز دیکھنے میں ایک ٹینجیبل تھنگ, ایک چیز اسے نظر آئے گی, اور اس پہ وہ فیڈ بیک دے سکتا ہے کہ یہ آپ کے اس کو اس طریقے سے چینج کرنا ہے, نہیں میں ایکچولی یہ چیز چاہ رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے یہ چیز کافی یوزفل ہو سکتی ہے کہ یوزر کی کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی اس میں تھاٹ میں کلیئرٹی نہیں ہے, تھاٹس ویگ ہیں, تو ان چیزوں کو اس سے پہلے کہ آپ ایکچوئل سسٹم بنائیں, آپ جا کے اس پہ ٹائم اسپینڈ کریں, اس کا پورا ڈیزائن کریں, اور بعد میں پتہ لگے کہ یہ یوزر ایکچولی یہ چیز نہیں چاہ رہا تھا, وہ کچھ اور چیز چاہ رہا تھا, یا اس کی ایکسپیکٹیشن پہ یہ چیز پوری نہیں اتر رہی, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک موک اپ بنا کے ایک ذرا تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں, اور جب ایک بار وہ چیز کلیئر ہو جائے اس کے بعد اس کا ایکچوئل ڈیزائن اور کوڈنگ اور ٹیسٹنگ وغیرہ اس کی کمپلیٹ ہو. پروٹوٹائپ کا ایک تیسرا استعمال بھی ہو سکتا ہے, اور وہ استعمال اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک جہاز کا پروٹوٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ جہاز یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ تقریباً کمپلیٹ ہے, شاید کچھ مائنر چینجز کرنی پڑیں, بٹ اٹ کین گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج, یہ اب تیار ہے آلموسٹ, تو اس کو آگے ایوالو کیا جا سکتا ہے. سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی یہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پروٹوٹائپ کو آگے سسٹم کی ایوولوشن کے لیے, سسٹم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, گو کہ یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے بعض اوقات, اور اس کے لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن ابھی اس وقت میں اس سلسلے میں اور اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. سافٹ ویئر پروٹوٹائپ جو ہے اس کے حوالے سے دو تین باتوں کا سمجھنا نہایت ضروری ہے, اور ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا نہایت ضروری ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ یہ پروٹوٹائپ اکثر اوقات اٹ از جسٹ اے موک اپ, یہ ایکچولی ریئل سسٹم نہیں ہوتا, اور اگر اس میں کوئی فنکشنلٹی ہو بھی تو وہ فنکشنلٹی جو ہے اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو آگے لے کے جایا جا سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم ریکوائرمنٹ کے حوالے سے پروٹوٹائپ کی بات کرتے ہیں, ریکوائرمنٹ یوزر سے گیدر کرنی ہے, ان ریکوائرمنٹس کو آپ نے اس سے ویریفائی کروانا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ میں جو گیپس ہیں ان کو ختم کرنا ہے, اس کو پورا کرنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی سسٹم ایسا بنانا ہے, جلدی سے بنانا ہے تاکہ آپ یوزر سے جلدی فیڈ بیک لے سکیں. اگر آپ اسے پورا سسٹم بنانا شروع ہو گئے اور اس میں پوری ساری چیزیں آپ نے ڈال دیں جو کچھ بھی اس سسٹم میں جا سکتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے اتنا ہی ٹائم زیادہ لگا دیا جو ڈیولپمنٹ سسٹم آپ نے بنانا تھا. تو الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک سسٹم بنا دیا, اس کے بعد یوزر سے فیڈ بیک لے لی, اگر وہ غلط ہے تو پھر آپ کو نئے سرے سے بنانا پڑے گا. تو پروٹوٹائپ کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جلدی سے آپ بنا دیں اور یوزر سے فیڈ بیک آپ لے لیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہے اس اسٹیج پہ پکڑی جائے, اور پھر آپ اسے ٹھیک کریں, آپ سمجھ جائیں,
اور پھر اس کو سسٹم کو نئے سرے سے بنانا شروع کریں. تو یہ ایک نہایت اہم بات ہے جس کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروٹوٹائپ کا اصل میں مقصد کیا ہے اور یہ کس لیے آپ بنا رہے ہیں. اگر آپ اس کو ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنے کے لیے، ریکوائرمنٹس کو بہتر سمجھنے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو آپ نے جلدی سے جلدی بنانا ہے، اور اس میں آپ نے دیر نہیں لگانی. جتنی آپ دیر لگائیں گے اتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹائم اس میں ویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو وہ کام دوبارہ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو چیز، جو پروٹوٹائپ جو بنائی جاتی ہے، یہ کافی جلدی بنائی جاتی ہے. تو جلدی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جلدی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیزائن بھی ویک ہوگا اور بہت سارے چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کریں. جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ موک اپ ہے، یہ اصل چیز ہے ہی نہیں، تو اس کو کبھی اصل چیز کے رنگ میں پیش بھی نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے اسے تھرو اوے پروٹوٹائپ کہا جاتا ہے. تھرو اوے پروٹوٹائپ کیا چیز ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سوالوں کا جواب لیا جائے، جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی جائے، جو چیزیں ایمبیگوس ہیں ان کی ایمبیگوٹی کو دور کیا جائے. اس پروٹوٹائپ سے بعض اوقات اگر کوئی کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کر سکتے ہیں، جب آپ نے اس چیز کو ماڈل بنا کے پیش کیا تو وہ کانفلکٹ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پروسیس کے ذریعے آپ دور کر سکتے ہیں اور آپ کا ریکوائرمنٹ کا پروسیس زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ونس اگین میں یہ بات دہراؤں گا کہ آپ نے یہ کام جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اسی میں آپ کی ویلیو ایڈیشن ہے. ادروائز اگر آپ جتنی آپ دیر لگائیں گے تو ویلیو ایڈیشن اتنی کم ہوتی جائے گی. تو اس وجہ سے کیونکہ اس کا ڈیزائن ویک ہوگا، اس میں پوری فنکشنلٹی نہیں ہوگی، یہ اس میں بہت سارا پیچ ورک کیا جائے گا، اس میں صرف ہو سکتا ہے کہ ایک مووی کا سین ہی اسی طرح کی آپ کوئی چیز بنا رہے ہوں. تو اس پروٹوٹائپ کو ایک بار جب یہ اپنا استعمال پورا کر چکے، یعنی کہ جب آپ نے ریکوائرمنٹس جو آپ نے لینی ہیں وہ مل گئیں، جو آپ نے کلیئرٹی آپ کو چاہتے ہیں وہ آپ کو پوری مل گئی، اس کے بعد اس چیز کو ڈسکارڈ کر دینا ضروری ہے. کیونکہ اگر اس پہ آپ سسٹم کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ایسی عمارت جس کی بنیادیں ہی کمزور ہوں، جب آپ اس پہ ایک بڑا ہائی اسٹوری بلڈنگ بنائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ چل کے گر جائے گی. تو یہ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، آپ نے کچھ کاغذ اور کچھ اس طرح کے کانے اور اس طرح کی کچھ چیزیں آپ نے اسٹراز جوڑ کے ایک کوئی چیز کھڑی کر دی ہے یوزر کو دکھانے کے لیے، صرف پروف آف کانسیپٹ کے لیے. اگر آپ اس کو پورا بڑا بنانے کی کوشش کریں گے اٹ ول فال ڈاؤن. تو اس وجہ سے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں، اینڈ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ تھرو اوے پروٹوٹائپ. سافٹ ویئر پروٹوٹائپ بنانے کے کچھ تھوڑے سے رسکس بھی ہیں، اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو سمجھنا، اور یہ تھرو اوے پروٹوٹائپ کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پروٹوٹائپ بن جاتی ہے، یوزر یا آپ کی مینجمنٹ اس پروٹوٹائپ کو دیکھتی ہے تو اسی وقت بڑے زور و شور سے تالیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اوکے اب تو سسٹم تقریباً تیار ہو گیا، تو اب تو یہ چند دنوں کی بات ہے کہ اب آپ پروڈکشن سسٹم اس کو بنا دیں گے. یاد رکھیے یہ کانسیپٹ شاید وہی ہے لوگوں کے ذہن میں جو ایک زیادہ فزیکل سسٹمز جن کی ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے، کہ وہ جو پروٹوٹائپ ہوتا ہے وہ ایکچوئل سسٹم کے بہت قریب ہوتا ہے، اس میں تقریباً ساری ڈیٹیلز شامل ہوتی ہیں. سافٹ ویئر میں ایسا نہیں ہے. یہ میں بات بار بار دہرا رہا ہوں، اور یہی اس کا سب سے بڑا رسک ہے کہ سافٹ ویئر جب پروٹوٹائپ بنتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چند دنوں کے اندر یہ سسٹم تیار ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. تو ایک تو اس کو مینج کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی مینجمنٹ کو بھی اس چیز کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور کلائنٹ کو بھی اس چیز کی یاد دہانی کراتے رہنا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایکچوئل چیز نہیں ہے، یہ پروٹوٹائپ ہے. اس کو ہم آگے لے کے نہ تو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں، اس کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے، اس کے اوپر بلڈ نہیں کرنا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تو سسٹم بننا شروع نہیں ہوا، سسٹم ابھی بننے میں بہت ٹائم لگے گا. دوسرا امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو آپ نے مینج کرنا ہے اس حوالے سے،
وہ بعض اوقات یہ ہے کہ کیونکہ یہ پروٹوٹائپ ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی اسکرین شاٹس ہیں، کوئی ڈیٹا آپ پل کر کے لے کے آ رہے ہیں، انہیں دکھا رہے ہیں، تو بعض اوقات وہ پرفارمنس بڑی تیز نظر آتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا اور فوراً اس کا جواب آ گیا، جبکہ ایکچوئل سسٹم میں ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک پورے پروسیس سے گزرنا ہو جو آپ نے پروسیس بلڈ ہی نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ڈیلے پیدا ہو جائے. تو یوزر کی ایکسپیکٹیشن پروٹوٹائپ دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ سسٹم بڑا ایفیشینٹ ہوگا اس حوالے سے یا اس پروسیس کے حوالے سے، جبکہ ایکچولی لیٹر آن وہ اتنا نہیں ہوگا. تو بعض اوقات اس چیز کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پروٹوٹائپ میں وہ ڈیلیز بھی بعض اوقات انکارپوریٹ کر دیے جاتے ہیں یوزر کو سمجھانے کے لیے. اور جو پہلا جو میں بات کر رہا تھا کہ یوزر کی ایکسپیکٹیشنز کو اس چیز سے اس طریقے سے مینج کرنا کہ یہ سسٹم ایکچولی ہم نے ڈسکارڈ کر دینا ہے، اس میں کچھ ٹرکس سمجھ لیں جو کیے جا سکتے ہیں، پلے کیے جا سکتے ہیں. وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جو پروٹوٹائپ بنانے کے لیے جو آپ ٹول یوز کر رہے ہیں وہ والا ٹول نہ ہو جو ایکچوئل پروڈکشن کے لیے یوز کرنا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو لامحالہ یہ چیز سب کے سامنے واضح ہوگی کہ یہ اگر آپ نے ایکچوئل سسٹم آپ نے لیٹ سے کہ جاوا میں بنانا ہے اور یہ آپ نے جو پروٹوٹائپ جو ہے یہ ویژول بیسک میں آپ نے بنائی ہوئی ہے یا اسمال ٹاک میں بنائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ سارا کام نئے سرے سے کرنا ہی پڑے گا. تو وہ ایکسپیکٹیشن اس طریقے سے سیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ پروٹوٹائپ کے حوالے سے یہ آپ یاد رکھیے گا یہ بات کہ یہ دس از اے ڈسکارڈیبل پروٹوٹائپ، یہ تھرو اوے پروٹوٹائپ ہے، اس کو آپ نے لے کے آگے نہیں چلنا اور اس کے حوالے سے یوزر کی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج بھی کرنا ہے. خاص طور پہ میں صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا پروٹوٹائپ بنانے کا مقصد کچھ اور ہو، جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ اس کے کوئی آرکیٹیکچرل ایویلیوشن بھی کی جا سکتی ہے یا الٹیمیٹلی اس پروٹوٹائپ کو آپ نے ایوالو کر کے ریئل سسٹم میں لے کے جانا ہے، دیٹ کوڈ بی اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن اگر آپ نے یہ ریکوائرمنٹ کو گیدر کرنے کے لیے، ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ یہ تھرو اوے پروٹوٹائپ ہو. اب جو ریکوائرمنٹ کی بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسے بڑے سمپل سے ٹول کی بات کرنا چاہوں گا، ایک سمپل سی ٹیکنیک کی بات کرنا چاہوں گا جو میں نے دیکھی ہے کہ اٹس این ایکسٹریملی افیکٹو ٹیکنیک اور بڑی اتنی سمپل ہے اور جتنے اس کے فائدے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ چیز یوز کرنی چاہیے. اور اس چیز کو کہتے ہیں ٹریسیبلٹی میٹرکس. یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس ہے کیا چیز؟ آئیے میں آپ کو یہ چل کے دکھاتا ہوں، یہ اسکرین پہ یہ چیز دکھاتا ہوں اور پھر اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طریقے سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس ہے جو آپ کو ایک ٹیبل سا نظر آ رہا ہے، اس کے مختلف کالمز ہیں اینڈ ایکچولی یہ نمبر آف کالمز جو ہیں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں، یہ آگے چل کے اور اس میں چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اور ایکچولی جوں آپ کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس بڑھے گا اس میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی. لیکن ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ذرا اسے دیکھیے، یہ جو 5-6 کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں، سیریل نمبر، فیچر، یوز کیس آئی ڈی، یوزر انٹرفیس آئی ڈی، پرائرٹی، بلڈ نمبر، یوز کیس، کراس ریفرنس، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک طرح سے انفارمیشن کو ٹائی کر رہا ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو آپ کے جو فیچرز ہیں، جو سسٹم میں آپ کو چیزیں چاہیے، اس فیچر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کون سا یوز کیس استعمال کیا، یعنی کہ کون سے یوز کیس میں وہ فیچر ایڈریس ہو رہا ہے اور وہ فیچر آپ اس کے بارے میں جو ریکوائرمنٹ کا جو پروسیس ہے، جو پورا جس پروسیس سے وہ گزر کے وہ کام اچیو کریں گے، وہ کون سا یوز کیس ہے جو اس پرٹیکولر فیچر یا فنکشنالٹی کو اچیو کرے گا. پھر اسی حوالے سے اگر آپ کے پاس یوزر انٹرفیسز آپ نے بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں تو کون سا یوزر انٹرفیس جو ہے وہ کون سے فیچر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا. یہ ذرا 2-3 چیزیں یہاں پر میں ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایک فیچر جو ہے وہ ایک سے زیادہ یوز کیسز سے مل کے وہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہو، اور اسی طریقے سے ایک سے زیادہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو گوئیز جو ہیں ایک سے زیادہ استعمال ہو رہی ہوں اس ایک فیچر کو بلڈ کرنے کے.
تو دس از ون ٹو مینی ریلیشن شپ. اٹ مے بی ایک فیچر مور دین ون یوز کیسز اور یوزر آئی ڈیز. سملرلی ایک یوز کیس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ فیچرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو. تو الٹیمیٹلی دس از اے مینی ٹو مینی ریلیشن شپ. ونس اگین ہو سکتا ہے کہ ایک فیچر ایک سے زیادہ یوز کیسز سے مل کے امپلیمنٹ ہو رہا ہو, یا ایک گوئی ہے اس پہ ایک سے زیادہ فیچرز جو ہیں آپ نے سارے کے سارے اکٹھے کر دیے ہیں, جو 4-5 مختلف چیزیں ہیں وہ شاید ایک ہی گوئی پہ جو فنکشنز جو ہیں اسی سے پرفارم ہو رہے ہیں. تو مینی ٹو مینی ہے. تو یہ ایک ریلیشن شپ بلڈ کر رہی ہے ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک کہ کون سا فیچر کس یوز کیس میں کس گوئی کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اس کی پرائرٹی کیا ہے, اس کا کس بلڈ میں وہ جائے گا, یوز کیسز کا آپس میں کیا تعلق ہے, وہ کراس ریفرنس. اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ آگے چل کے یہ بات آپ اس میں یہ ڈال سکتے ہیں کہ کون سا آبجیکٹ اس یوز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہے, اس کے لیے اس فیچر کے لیے کون سے ٹیسٹ کیسز جو ہیں اس فیچر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں. تو یہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک پورا ایک ٹریس دیتا ہے ایک ریکوائرمنٹ کا, کہ ایک ریکوائرمنٹ کے مختلف حوالے کون کون سے ہیں, مختلف سٹیجز سے وہ کہاں سے گزر رہا ہے, اور جب وہ ریکوائرمنٹ چینج ہوگی یا کہیں پر چینج ہوگی تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس جگہ پہ جا کے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. سو اس سے 2-3 چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ چینج کو آسانی سے مینج کر سکتے ہیں, کہ اگر آپ نے ایک ریکوائرمنٹ چینج کی تو اس کا مطلب ہے فلاں یوز کیس میں جا کے چینج کرنی ہے, فلاں آبجیکٹ میں جا کے چینج کرنی ہے, فلاں ٹیسٹ کیس کو چینج کرنا ہے. اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ یہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ کوئی آپ کی جو اگر کوئی فیچر یا ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنے اس کی کوئی ایسپیکٹ رہ نہیں گیا, اس کے لیے یوز کیس بھی لکھا ہے, اس کے لیے گوئی بھی ہے, اس کے لیے ٹیسٹ کیس بھی لکھا ہے, دیر از سم آبجیکٹ دیٹ ول امپلیمنٹ اٹ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو کسی بھی پہلو سے وہ چیز رہ نہیں گئی. تو یہ ایک طریقے سے آپ کے جتنے سسٹم میں آرٹیفیکٹس ہیں ان کو ایک کراس ریفرنس کے طور پہ یہ چیز پیش کرتی ہے, اور کراس ریفرنس آپ کو اس سے ملتا ہے اور کافی آسانی پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے آگے چل کے. تو یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس میرا خیال ہے کہ اٹس این ایکسٹریملی افیکٹو ٹول میری ایکسپیرینس میں, اور آپ کو یہ ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے. اس ٹریسیبلٹی میٹرکس کی بات کے ساتھ ہی میں ریکوائرمنٹ پہ ہماری جو گفتگو پچھلے کافی دنوں سے چل رہی تھی اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس بات کو ختم کروں, میں تھوڑا سا پچھلے جو لیکچرز جو اس حوالے سے بات ہوئی ہے اس کو میں اوور ویو ذرا دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. اور اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اس پورے پروسیس میں کتنی اہم ہیں. یاد کیجئے فریڈ بروکس صاحب کی بات کہ ریکوائرمنٹس وہ چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا کہ سسٹم میں ایکچولی کیا چیز چاہیے, اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں چل کے آپ کو بہت پرابلم ہوگی. اور اسی حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ جو جتنی بھی ہم نے ٹیکنیکس پیچھے پڑھی ہیں جس میں ہماری یوز کیس ماڈلنگ, ہمارے اسٹیک ہولڈرز کی بات, ہمارے بزنس پروسیس ماڈلز, ہمارے ڈیٹا فلو ڈایاگرامز, اگر ہم ان سب چیزوں کو ایفیکٹولی ہم استعمال کر سکیں گے تو مجھے کافی امید ہے کہ آپ ایک اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ بنا سکیں گے. اور اگر آپ اس میں یعنی کہ پوری طرح اس پہ توجہ دیں گے تو الٹیمیٹلی یہ اس صورت میں سامنے آئے گی جس کو ہم ایک اچھا سافٹ ویئر سسٹم کہیں گے جو کہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہوگا. تو اس ساری بات کو آپ کو یاد دلانے کے بعد میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انالیسس کو جاری رکھیں گے اور اپنا سفر سافٹ ویئر ڈیزائن کی طرف شروع کریں گے. اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم اور خدا حافظ.